آج اصل میں کسی ایک خاص مقام سے درس قرآن کی بجائے ایک موضوع پر گفتگو ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات، اس کے لیے مسنون طریقہ کیا ہے، اور ہمارے ہاں جو بدعات رائج ہو گئی ہیں، جو اسراف و تبذیر ہو رہی ہے، ان کو ختم کرنے کی کیا سبیل ہے۔ آج جو میں کام کرنے چلا ہوں ایک سماجی برائی کی اصلاح، لیکن یہ کام بھی مسنون ہے اس اعتبار سے کہ میں نے ابھی جو آیہ مبارک آپ کو سنائی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کہ ہمارے لوگوں نے جو گوسالہ پرستی کا جرم کیا ہے، اے اللہ تو بخش دے، اس کا اور ہم نے اس کی سزا بھی دے دی ہے، ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے شرک کیا، مرتد ہو گئے، پھر بھی اے اللہ تیری معافی کے طلبگار ہے، اور ساتھ ہی دعا کی اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت لکھ دے، خالص کر دے، معین کر دے ہمیشہ کے لیے کہ ہمارے شامل حال تیری رحمت رہے گی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، میری ایک رحمت تو عام ہے اور وہ پوری دنیا ہر شے اس کے ساتھ شامل ہے، اس کا وجود ہی میری رحمت کی بنیاد پر ہے، لیکن میری ایک خاص رحمت ہے، وہ میں نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی ہے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کی پیروی کریں گے، جن کا ذکر وہ موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں، اور وہ جب آئیں گے تو کیا کام کریں گے۔ یہ 3 جوڑے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، پہلے تو یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ دوسرے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام فرما دیں گے۔ تیسری بات وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے کندھوں پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے ہوں گے، ان سے انہیں نجات دلائیں گے۔ آخری ٹکڑا یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے، مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن حکیم۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے جس میں کہ ہر مسلمان کے حضور کی نسبت سے 4 فرائض سامنے آئے، فالذین آمنوا بہ، ایمان، وعزروہ، تعظیم، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں، یعنی ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن حکیم۔ یہ 4 حقوق ہیں حضور کے جو مجھ پر، آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ اس وقت مجھے اس آیت کا صرف ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر سے وہ بوجھ ہٹا دے گا۔ اسر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں، حمل ایسا بوجھ ہے جسے لے کر انسان چل سکے، اس لیے حمال کہتے ہیں، جو آپ کا بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے گیا، حمال۔ تو بوجھ، حمل تو وہ ہے جس کو لے کر چل سکے، اسر وہ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے۔ تو ان پر جو اسر لاد دیے جائیں گے اور جو ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا۔ یہ کون سے بوجھ تھے اور یہ کون سے توق تھے؟ سب سے پہلے زمینداروں کا، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا ظلم جو غربا پر ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا، بہت بڑا بوجھ۔ ہاری کام کرے، مزدور محنت کرے، عیش سرمایہ دار کرے، جاگیردار کرے، زمیندار کرے، یہ ایک بوجھ ہے۔ لیکن یہ بوجھ تو ختم ہو سکتا ہے صرف اس صورت میں کہ ایک مکمل اسلامی انقلاب آ جائے، ورنہ نہیں ہٹ سکتا۔ دوسرے بوجھ
مذہبی لوگ نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، کچھ اپنے کھانے پینے کا سلسلہ، کسی کے فوت ہونے کے بعد شرعی اعتبار سے نماز جنازہ کے بعد کوئی اجتماعی تقریب ثابت نہیں، سویم ہو رہا ہے، کھانا پکاؤ، اب 7واں ہو رہا ہے، اب 10واں ہو رہا ہے، اب 40واں ہو رہا ہے، اب برسی ہو رہی ہے۔ کتنا بوجھ ہے جو آپ لوگوں پر ڈال رہے ہیں، اور قانون میں مین میخ نکال کر دین کو سخت سے سخت کرتے چلے جانا۔ مولوی اپنے لیے تو کتاب الحیل جانتا ہے، ہیلا کر کے بچ جاؤ، اور دوسروں کو سخت سے سخت حکم سناتا ہے۔ یہ بھی ایک مذہبی اعتبار سے بوجھ، اسر اور اغلال میں شامل۔ ایک اسر اور اغلال ہو جاتا ہے رسومات کے ذمن میں، وہ خود کردہ رہا علاج نیست۔ انسان کچھ اپنے آس پاس کو دیکھ کر، کچھ اگر وہ پہلے سے ہندو تھے، کچھ اور تھے، تو اپنی کچھ آبائی رسومات کو لے کر اپنے اوپر شدید بوجھ لے لیتا ہے، کندھوں پر بوجھ اور گردنوں میں توق۔ یہ ہے اس کا موضوع جو میرا آج کا ہے، کہ شادی بیاہ کی رسومات کے ضمن میں ایک تو وہ ربڑ کی طرح کھنچتی جا رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ ابھی رشتہ کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے، اب شادی کے تاریخ لینے گئے ہیں تو دعوت ہے، پس رہا ہے بیٹی والا، نکاح کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے، ولیمہ ہے، اور نہ معلوم کتنی، جس میں نہ صرف پیسے کا ضیاع ہے بلکہ لوگوں کے اوقات کا ضیاع ہے۔ آپ کریں گے کوئی دعوت پر کوئی نہیں جائے گا آپ کا دوست یا عزیز، تو آپ کو شکایت ہوگی۔ اب وہ جا رہے ہیں کراچی جیسے شہر کے اندر، جا رہے ہیں، جانا آنا بیٹھنا، اور ابھی دسترخوان نہیں کھلا ہے، ابھی فلاں نہیں آئے ہیں، ابھی فلاں نہیں آئے ہیں، یہ سارا وقت، اینڈ ٹائم از منی۔